الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکے راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اسی لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا، اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں، ابھی تک سورج غروب ہو گیا کہ نماز ہو گئی۔ شام کو گھر گیا۔ باپ نے پوچھا ارے نادان، اتنی تاخیر کی؟ باپ بہت غصے میں تھا، بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ: کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں، سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھا دے کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھا دیتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی، کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا آپ کے پاس آئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی؟ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر لیں، وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اس سے دے دیتے ہیں، آخری لمحے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس سے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھ بند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، ناتوانی میں جوانی آئی ہے، آنکھیں کھلی، رخ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکتے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے، ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہی ہے، جنت میں لے جانا بھی میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئی۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، قاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے، تبھی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق اٹھو، عمر اٹھو، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، دو کاندھا سب اٹھے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کی بخش دیا، اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اللہ اکبر کیا مقام ہے۔
ہوگا اس عاشق کا، میت کا، جس کو علی عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مشہور شخصیات کاندھا دے کر لے جا رہے ہوں، اور آگے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنچایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کے میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرہ پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ اللہ غنی، صحابہ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو یہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے پاؤں پر میرا۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے ہیں، ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ یہ روایت سنن ابداع جلد صفحہ حدیث اتنا، مسند احمد بن حنبل جلد اتنا اور حافظ بن کثیر میں بھی تحریر ہے۔